ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا۔ جب میرے سامنے وہ ماہ منور ہوگا، قلب مضطر کو میرے چین میسر ہوگا، اور امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت، میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا۔ میری غربت کو نہ للکارو زمانے والو، میری غربت کو نہ للکارو زمانے والو، ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، بے پناہ کرم ہے اس رب کا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو انسان بنایا ہے۔ زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ پوری طاقت سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ کیا بنایا ہے اللہ نے؟ زور سے بول کے دکھائیے۔ 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جس میں لے کے انسان سے مکھی، مچھر، کتا، بلی، گدھا، گھوڑا سب ہے۔ اللہ جو چاہتا بنا دیتا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو سب کو انسان بنایا ہے۔ ساری زندگی شکریہ کے لیے سجدے میں پڑے رہو تو آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوگا کہ اس نے ہمیں آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ نے ہمیں آپ کو چھوڑا نہیں، مسلمان بنایا ہے۔ اور مسلمان بنا کر بھی اللہ نے بے لگام اور آوارہ ہمیں آپ کو نہیں کیا، اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ زور سے بولیے، کس کی امت میں پیدا کیا؟ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس کی امت میں آنے کے لیے پہلے کے بڑے بڑوں نے کہا مولا کتنا اچھا ہوتا کہ تو ہمیں اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیتا۔ دیکھیں ساری زندگی شکریہ کے سجدے ادا کرتے رہیے، آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوگا کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر اپنا حبیب کا امتی بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت وجود یعنی خوبصورت جسم ہے آپ کا، اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سر سے پاؤں تک سارا جسم آپ کا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سارا جسم آپ پورے وجود پر آپ نظر ڈالیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، پورے وجود کو آپ دیکھیں، آپ کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہے۔ یہ جو آپ کا سر ہے نا، جس کو آپ بھیجا کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، جس سر میں رکھا ہے بھیجا، اس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس پہ دماغ نہ ہو۔ یہ جو آپ کے ماتھے میں 2 آنکھیں ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو آپ کے کان ہیں، ان کانوں کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو زبان ہے آپ کی، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے منہ میں بولنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو ہاتھ ہیں آپ کے، ان ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو۔ یہ جو پیر ہیں آپ کے، ان پیروں کی قیمت اس سے پوچھیں جن کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو خوبصورت جسم اور وجود ہے نا آپ کا، اس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جو اجمیر اور کلیر کے گلیوں میں اپنے ہاتھوں سے نہیں، اپنے جسم سے کٹورے آگے بڑھا کے آپ جیسے امیروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ جو حسین مکان ہے آپ کا، اس ایئر کنڈیشن مکان کی قیمت اس سے پوچھیں جو فٹ پاتھ پر لیٹ کر اسٹیشن کے سامنے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ جو سایہ فگن ہے ماں باپ سر پہ، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو روڈ پر یتیم گھومتے ہیں۔ جو حسین بیوی ہے آپ کے گھر میں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پاس بیوی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جو حسین بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کے پاس، ان بچوں کی قیمت، اے بچوں ہلو، تم سے کوئی کہنے والا تو کوئی ہے نہیں کچھ بھی، ہم جیسوں کے پاس 1 مہینہ پڑھو تو ہم تمہیں بتا دیں۔ بولو زور سے، بولو سبحان اللہ، اور زور سے، چہرہ میری طرف کر کے بس تھوڑی دیر تقریر سن لیجئے۔
محبت سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو حسین بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا آپ کے پاس، اس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جو لا ولد ہیں، جو ابتر ہیں، جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ جو مال دولت ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو غربت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، یہ جو 3 وقت کا کھانا آپ اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر گھر میں کھا رہے ہیں، ان کھانوں کی قیمت ان سے پوچھیں جو لکھنؤ میں اسٹیشن کے سامنے بنے ہوٹلوں پر ایک روٹی کے لیے آپ جیسے امیروں کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو حسین لباس ہے آپ کے جسم پر، اس لباس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس سے سردی کے موسم میں اوڑھنے کے لیے بھی کبھی چادر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو عزت اللہ نے دی ہے، اس عزت کی قیمت اس سے پوچھیں جو راستوں میں ذلیل اور رسوا اور بدنام ہو کر اپنے قدم کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، اس مکرم اور اس شان کا مقام آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن سے کوئی بات کرنے والا بھی زمین پر نصیب نہیں ہوتا۔ اس جلسے میں بیٹھنے والے امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والے غیور سنیوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو، آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ کبھی شکریہ کے سجدے کیے ہیں آپ نے؟ کبھی شکریہ کے سجدے کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے آپ نے؟ کبھی شکریہ کے سجدے ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارا ہے آپ نے؟ کبھی شکریہ کے سجدے کرنے کے لیے اپنے گھروں میں مصلی بچھایا ہے آپ نے؟ نہیں۔ اگر آپ کو دولت مل گئی آپ گھمنڈی ہو گئے، آپ کو شہرت مل گئی آپ گھمنڈی ہو گئے، آپ کی اولاد پڑ گئی آپ گھمنڈی ہو گئے، آپ کو لوگ سلام کرنے لگے آپ گھمنڈی ہو گئے۔ اگر کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا یار پہلے غریب تھے آج تو امیر بن گئے، پہلے چھوٹے تھے آج اونچے بن گئے، پہلے بہت نیچے تھے آج بہت بڑے بن گئے، پہلے تو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا آج دنیا تمہیں سلام کرنے لگی، پہلے تو تم فٹ پاتھ پر رہتے تھے آج تم اتنی بڑی بلڈنگ میں آ گئے، تو آپ اپنا چہرہ پھیر کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا IAS ہے، میرا بیٹا IPS ہے، میرا بیٹا MBBS ہے، میرا بیٹا BUMS ہے، میں بہت بڑا بلڈر ہوں، میرا بہت بڑا پلوٹنگ کا کام ہے، میں تو رات و دن پیسے میں کھیلنے والا آدمی ہوں۔ اس جلسے میں آنے والے زندہ دل سنیوں سینہ میری طرف کر کے آنکھیں اور دل میری طرف کر کے ان جملوں کو سنیے۔ اگر کسی نے یہ جملے آپ سے بول بھی دیے تھے تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے تھا، سر جھکا لیتے، خوف خدا سے دل دھڑک جاتا، اس کے ہاتھوں کو چوم کے کہتے اے میرے بھائی یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں پہلے چھوٹا تھا آج اونچا بن گیا، پہلے غریب تھا آج امیر بن گیا، پہلے لوگ بات نہیں کرتے تھے آج دنیا مجھے سلام کرنے لگی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے رب کے کرم سے ملا ہے، میرے نبی کی رحمت سے ملا ہے، مگر نہیں تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ تم گھمنڈی ہو، تم متکبر ہو، تم انا کے شکار ہو، تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ اس دولت نے اور دنیاوی شہرت نے تیرے دل کو گندا کر دیا، تیرے دل کو سنگالود کر دیا، تیرے دل کو تباہ کر دیا، تیرے دل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دنیا تیرے ذہن و دماغ میں جم چکی ہے، مگر جلسے میں آنے والے کان کھول کر سن، یہ دولت برباد کر دے گی، یہ دنیاوی شہرت برباد کر دے گی، یہ دنیاوی اڑان تجھے برباد کر دے گی، یہ دنیا کے مزے تجھے تباہ کر دیں گے، یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنا، یہ بینک بیلنس، یہ دنیاوی ہوہا تجھے زمین میں پھنسا کر رکھ دے گی۔ تو کیا ہے بہت بڑے دنیا میں آئے تھے سب کے سب تباہ ہو گئے، ان کے نام ختم، ان کے نشان ختم، ان کے خاندان ختم، ان کے مکانات ختم، ان کے محلات ختم، یہاں تک کہ جن قبرستانوں میں تھے ان قبرستانوں کے نشان مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان ختم ہو گئے، اگر دو چار قبر ہے بھی تو ان پہ بھی دھتورے کھڑے ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہیں، ڈھیلا مارنے والا زمین پر کوئی نصیب نہیں ہوتا، مگر جو اللہ کے لیے آئے تھے، جو رسول اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، جن کے پاس سب کچھ تھا اس کے باوجود بھی وہ سر جھکا کے زمین پر جیے تھے، وہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ نظام الدین آج بھی زندہ ہے، وہ مختوم سملہ آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے۔
वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो सदुल फाजिल आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो लखनऊ का शाह अमीना आज भी जिंदा है, वो बरेली का आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर बरेली का ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने लिए जीने वाले मर जाते हैं और दुनिया के लिए जीने वाले जिंदा हो जाते हैं। जोर से बोल सकते हैं आप लोगों तो बोलेंगे नहीं, तुम तो कल बोलियो, कल पूरी ताकत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अपने लिए जियोगे मर जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। 50 साल 40 साल 65 साल 80 साल अब तक खूब जी लिए आप, जहां थे वही हो। अब दूसरों के लिए जीना शुरू करो, अल्लाह इतना ऊंचा करेगा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्रों पे फूल चढ़ते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी इसका नाम नहीं है जो जी रहे हो, सब जी लेते हैं, कोई कमाल नहीं है। जीना है तो ऐसे जियो कि 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को देख लो, सुभान अल्लाह, फारूक आजम को देख लो, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी को देख लो, सुभान अल्लाह, मौला अली को देख लो, सुभान अल्लाह। इन्हें देखो 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। जब जुमे का दिन आता ना, जुमे का, अल्लाह अल्लाह, तुम सुबह से तैयारी करते हो, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, कपड़ा पहनना, मस्जिद में जाना, जाके नियत बांध के खड़े होना चाहते थे कि जुमे की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद के इमाम ने कहा रुक जा, नमाज बाद में होगी, पहले अबू बकर के नाम का खुतबा होगा, बेशक, सुभान अल्लाह। पहले उमर के नाम का खुतबा होगा, पहले उस्मान गनी के नाम का खुतबा होगा, पहले अली के नाम का खुतबा होगा, पहले इमाम हुसैन के नाम का खुतबा होगा, पहले रसूल की बेटी सैयदतुल निसा फातिमातुल ज़हरा के नाम का खुतबा होगा। वजह क्या है? 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने तैयार नहीं है। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? अपने लिए जीते तो दुनिया भूल जाती, वो जमाने के लिए जिए हैं, इसलिए अल्लाह ने उनके नामों को मिंबर में जिंदा रखा है, मस्जिदों में जिंदा रखा है, मदरसों में जिंदा रखा है, खानकाहों में जिंदा रखा है। लखनऊ की जमीन पर जीने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, हसीन बनाइए। ये 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं किस कदम पे मौत आ जाए, पता नहीं किस जगह मौत आ जाए, पता नहीं किन हालात में मौत आ जाए, पता नहीं किन रास्तों पर आप चल रहे हो और आप मौत के मुंह में चले जाएं। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन कब्र की गोद में पहुंचना तो है ही, मरना तो है, ये पक्का है, कंफर्म है, डिक्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मरो तो ऐसे होकर मरो कि जिस दिन तुम्हारे जनाजे तुम्हारी गलियों से निकल के जाएं तो मर्द पर्दों से झांक कर औरतें भी कहते हैं कि आज जिसका जनाजा जा रहा है ये गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे होकर मरो, पता कुछ नहीं है कहाँ मर जाओ, किस वक्त मर जाओ। अब तो दुनिया ये कह रही है मियाँ मौलाना लोग तो कल भी मुसल्लों पे ही पड़े थे और मौलाना लोग आज भी मुसल्लों पे ही पड़े हैं, मगर साइंस बहुत तरक्की कर रही है। पहले कहाँ थी और आज साइंस कहाँ आ गई। मैं भी मान रहा हूँ कि साइंस ने बहुत तरक्की की है और इतनी तरक्की की है साइंस ने कि पहले फुटकर से मरते थे, इक्का दुक्का
مردہ مرتے تھے، اب تو ہول سیل سے مر رہے ہیں، بسیں کی بسیں جا رہی ہیں، فلائٹ کی فلائٹ جا رہی ہے، ٹرینیں کی ٹرینیں زمین سے یعنی کہ پٹریوں سے اتر کے خلطیوں میں جا رہی ہیں، ادھر ادھر تالابوں میں اور ندیوں میں جا رہی ہیں، سمندروں میں جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک بار میں مر جاتے ہیں، اتنی ترقی کر رہی ہے سائنس، اور تم اپنی عقل پر اڑنے والوں زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اڑان نے آج اس منزل پر پہنچا دیا کہ ابھی 2 سال پہلے وہ مشکل تمہارے سر پہ آئی اس کرونا کووڈ-19 کی صورت میں کہ تمہارے دروازے بند ہو گئے، مکہ بند ہو گیا، مدینہ بند ہو گیا، غوث پاک کا روضہ بند ہو گیا، کربلا محلہ بند ہو گیا، علاقے کی مسجدیں بند ہو گئی، مدرسوں اور خانقاہوں کے دروازے بند ہو گئے، اور حالات یہاں تک پہنچے کہ کوئی شاید ایسی بستی بچی ہو جہاں سے جنازے اٹھتے تم نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے نہ دیکھے، پانی پلانے والے نہ ملے، غسل دینے والے نہ ملے، کفن پہنانے والے نہ ملے، جنازہ اٹھانے والے نہ ملے، قبر میں اتارنے والے نہ ملے، الہ آباد اور بنارس کے کنارے سے گزرنے والی گنگا اور جمنا میں تم جیسے ہزاروں امیر پڑے تھے، تمہیں کوئی اٹھانے والا نہ ملا۔ جانتے ہو حالات کیا بنے؟ کوئی کسی کا قریبی نہیں، بیوی شوہر کے پاس نہیں، شوہر بیوی کے پاس نہیں، بیٹا اپنے باپ کے پاس نہیں، باپ بیٹے کے پاس نہیں، بیٹا مر رہا ہے، باپ پانی پلانے تیار نہیں، باپ مر رہا ہے، بیٹا پانی پلانے تیار نہیں، اور ابھی دیکھا تم نے 8 دن پہلے پورا ترکی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کروڑ پتی تھے بھکاری بن گئے، ارب پتی تھے بھکاری بن گئے، جو خراب پتی تھے وہ ایک روٹی کے لیے روڈ پر نکل کے آ گئے۔ زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اڑانا بھی جانتا ہے اور اللہ زمین پر گرانا بھی جانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جب تک زمین پر جینا ہے غدار بن کر مت جیو، جب تک جینا ہے رسول کے وفادار بن کر جیو، اور ایسے بن کر جیو، ایسے بن کر جیو کہ کھاؤ تو اللہ راضی ہو جائے، پیو تو اللہ راضی ہو جائے، اٹھو تو اللہ راضی ہو جائے، بیٹھو تو اللہ راضی ہو جائے۔ ورنہ دیکھا نہیں تم نے SMS وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جیسے ترکی اور سیریا میں بھوکم آیا ویسے کہ پاکستان میں بھی آئے گا، ویسے کہ ہندوستان میں بھی آئے گا۔ میں کہتا ہوں وہ میسج لکھنے والا کون ہے، وہ اس کی زبان، وہ اس کا قلم، وہ اس کا ہاتھ، وہ جانے۔ ہمارا ان پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ کی رحمت پہ ٹھکا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ جب ترکی میں آ سکتا ہے تو یہاں بھی آ سکتا ہے، جب وہاں آ سکتا ہے تو بھوکم یہاں بھی آ سکتا ہے۔ مگر امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ کیوں آتا ہے بھوکم؟ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پہلے قرآن کی آیت سن لیں۔ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسے، درختوں سے فروٹ اترے، زمین سے گیہوں اور چاول نکلے، دریاؤں سے پانی نکلے، اور پہاڑوں کے پتھروں سے چھن چھن کے تمہیں آکسیجن ملے، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول سنیں گے آپ جھومیں گے، مچل کے سبحان اللہ بولو، میں سنائے دیتا ہوں۔ نہیں، فجر کی نماز تم نہیں پڑھتے تمہیں ناشتہ مل جاتا ہے، ظہر تم نہیں پڑھتے تمہیں کھانا مل جاتا ہے، عصر تم نہیں پڑھتے پھر تمہیں خالی ناشتہ مل جاتا ہے، مغرب نہیں پڑھتے تمہیں کھانا مل جاتا ہے، عشاء نہیں پڑھتے تمہیں سکون کی نیند مل جاتی ہے، پھر فجر نہیں پڑھتے تمہیں ناشتہ مل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو رب کھانے دیتا ہے، پینے دیتا ہے، ناشتے دیتا ہے، سکون و چین کی نیند دیتا ہے، اسی رب کو بھولے بیٹھے ہو تو پھر تمہیں کھانے اور ناشتے اور یہ سکون کی نیند ملتی کیوں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار مت سمجھو کہ ہمیں کرنے کچھ نہیں پڑتا مگر ملتا سب کچھ ہے، تو پھر سجدہ کر کے کریں گے کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اے لوگوں،
جن شہروں میں تم رہتے ہو، جن قصبوں میں تم رہتے ہو، جن بستیوں میں تم رہتے ہو، جن علاقوں میں تم رہتے ہو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، جن محلوں میں تم رہتے ہو، جس سمت تم رہتے ہو، اسی جہت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، مصلے بچھا بچھا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں انہی کے ذکر کی وجہ سے اللہ تمہارے کھانوں کا انتظام فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ ذکر کس نے کیا؟ کھانے کسے ملا؟ اللہ کا نام کس نے لیا؟ پینے کسے ملا؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات، چہرہ میری طرف کریے آپ اور غور سے جملہ سنیے۔ یہی سوال مجدد الفسانی سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ سے کیا گیا تھا، حضور کیوں آتا ہے بھوکمپ؟ مجدد الفسانی بیان کرتے ہیں 3 وجہوں کے تحت زلزلہ آتا ہے۔ کتنی وجہوں کے بولو زور سے، زور سے بولیے۔ 3 نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ تقریباً 3.5 سال سے اس ملک میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، امریکہ سے لے کے ہندوستان تک۔ میں کسی کا نام لینے نہیں بیٹھا ہوں، مگر ہو رہی ہے۔ کہیں قرآن کو جلایا جاتا ہے، کہیں قرآن کو پھاڑا جاتا ہے، کہیں قرآن کو دریا میں ڈالا جاتا ہے، کوئی قرآن کو اچھالتا ہے۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، وہ کام میرے ملک کی حکومت کرے گی۔ جو اس ملک کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے۔ وہ ہمارے یو پی کا مکھیہ منتری یا ہمارے یعنی کہ ملک کا پردھان منتری ہو، وہ جانیں گے، وہ اپنے اعتبار سے جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ ان کی مرضی ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز ان کے پاس ہے۔ مگر مجھے شکوہ آپ سے ہے، کیا کمی کرتے ہیں آپ قرآن کی بے ادبی میں؟ کیا کمی کرتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے، ایک سال تمہارے گھروں میں قرآن رکھتے ہو گیا، کبھی اٹھانے کی توفیق ہوئی ہے آپ کو؟ ایک سال ہو گیا، کبھی جزدان جھاڑنے کی توفیق ہوئی ہے آپ کو؟ واشنگ مشین، آپ کا کولر، آپ کا فریج، آپ کے گھر کا پتھر روزانہ آپ کی بیٹی صاف کرتی ہے، کیا اسی بیٹی کا سر پکڑ کے تو جیسے باپ نے کبھی کہا کہ بیٹی فریج اور واشنگ مشین روز صاف ہوتی ہے، کبھی قرآن کو صاف کیا ہے تو نے؟ کبھی جزدان کی کیچڑ ہٹائی ہے تو نے؟ کبھی جزدان کی کیچڑ اور دھول کو صاف کیا ہے تو نے؟ کبھی کہا تو نے اپنی بیوی سے، کبھی کہا اپنی بہن سے، کبھی کہا تو نے اپنی بچی سے؟ تجھے توفیق نہ ہوئی۔ ایک سال ہو گیا، گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی ہے۔ سنو، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، آ کر کہا حضور محنت بہت کرتا ہوں مگر گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ غوث پاک فرماتے صحیح بول، قرآن کب سے نہیں پڑھا؟ قرآن کب سے نہیں پڑھا بول؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا ہاں ہاں سچ کہا حضور، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ غوث پاک بولے سن، صبح فجر کی اذان ہوگی؟ کہا جی۔ کہا تو فجر پڑھنے مسجد میں آنا، اور مسجد میں بیٹھ کے پورا قرآن نہیں، ایک پارہ پڑھ، ایک نہ سکی تو آدھا پڑھ، اتنا نہ سکی تو اس سے بھی کم پڑھ، اور اگر اتنا نہ سکی تو قرآن پاک کے چاروں کل کی تلاوت کرتا کرتا اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو جا، اور اپنے گھر کی عورت سے بھی کہہ دے وہ بھی مصلی پہ بیٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے چاروں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سر پہ، اپنی کمر پہ، اپنے سینے پہ، اپنے جسم پہ پھیر لے، اس کی بیماریوں کا خود بخود علاج ہو جائے گا۔ تو مکان میں جا، تو دکان میں جا، تو جائز تجارت کے لیے جا، قرآن پاک کی ان سورتوں کو پڑھ کے جس کام میں قدم رکھے گا اللہ اسی کام میں تیرے برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مشکل پائی جا رہی ہے، کچھ نہ سکی تو گھر کی بیماریاں،
کسی کے سر میں درد، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کی کمر میں درد، اٹھایا عورت کو، چل دیے علاج کرانے والوں کے پاس، مولانا صاحب تعویذ دے دو، مولانا صاحب یہ کر دو، مولانا صاحب وہ کر دو. شرم نہیں آتی تجھے؟ مانتا ہوں میں تعویذ اثر کرے گا، قرآن سے یعنی تعویذ اثر کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سب سے اچھا نسخہ یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اس قرآن کو رحمت و شفا بنا کے تمہارے لیے اتارا تھا. کتنا اچھا ہوتا کہ ادھر ادھر نہ جا کے پہلے الحمد شریف کا پانی تو بھی پی لیتا، اپنی اولاد کو بھی پلا دیتا، اللہ ہزاروں بیماریوں کا علاج کروا دیتا. زمین پر 3000 بیماریاں اتاری گئی ہیں. کتنی زور سے بولو؟ صرف 1000 بیماریوں کا علاج حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں، کلینک، میڈیکلز میں ملے گا آپ کو. صرف 1000 بیماریوں کا مکمل 3000 بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں چھپا کے رکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. 3000 بیماریوں کا علاج. اور جانتے ہو ساری بیماریوں کا علاج کہاں سے ہوگا؟ سبحان اللہ بولو، میں یہی سے بتا دوں. سبحان اللہ. پوری طاقت سے بولو، میں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. پوری جسم کی بیماریوں کا علاج آپ الحمد شریف کی تلاوت کرنے، یہ شروع میں ہے، اور 30ویں پارے میں چاروں کل پڑھنے، اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے اسے پی جائیں، اپنے بیمار بچے پر چھڑک دیں. جو لا علاج بیماری ہوگی، اس کی برکت سے اللہ اس بیماری کو بھی شفا عطا فرمائے. بے شک سبحان. قرآن پڑھیے تو، قرآن گھروں میں لائیے تو، قرآن اپنے عمل میں اتاریے تو. آج یہ جو 10 بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، میں ان کے باپ اور ان کی ماں اور ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بھی ڈاکٹر بنا سکتے تھے، انجینئر بنا سکتے تھے، ماسٹر بنا سکتے تھے، مگر یہ طرز ہے مذہب اسلام کا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اعلان کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ. پڑھا کے اپنے بچے کو بہت اونچی کرسی دلا دو، اس کے قلم میں بڑی طاقت دے دو. میرا مشورہ بھی ہے اور میری دعا بھی ہے، مگر اس کانفرنس میں آنے والوں سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بچے کو پکا مسلمان بنا دو، نبی کا غلام بنا دو. اتنا ضرور بنا دو کہ جس دن تم مرو اور تمہارے جنازے تمہارے گھروں سے نکلے تو تمہارا بیٹا تمہاری نماز جنازہ پڑھانے تمہارے مصلی پہ کھڑا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خوب پڑھائیے اپنے بچوں کو، خوب اونچا بنائیے اپنی اولاد کو. اور میں تو کہتا ہوں اتنا اونچا بناؤ، اتنا اونچا بناؤ اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں پڑھا کے کہ تمہارا بچہ اتنی کرسی اونچی پہ جا کے بیٹھے کہ جب کوئی اور کسی کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے تیری مسجد کے مینار کو نشانہ بناتا ہو تو میری قوم کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے تیری مسجد کے مینار کی حفاظت کرتا نظر آئے. خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے. زلزلہ آنے کی پہلی وجہ قرآن کی بے حرمتی ہے. جب تک قرآن کی عزت نہیں کرو گے، جب تک تمہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی. اپنی بیٹیوں سے کہو قرآن پڑھیں. کیا کہا تھا نبی نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کتنا علم؟ تاکہ تم حرام و حلال کو پہچانو، جائز و ناجائز کو پہچانو، صحیح اور غلط کو پہچانو، اچھائی اور برائی کو پہچانو، جائز و ناجائز کو پہچانو، حق و باطل میں امتیاز پیدا کر سکو. اتنا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ مرد ہو یا عورت. ہر آدمی کو چاہیے وہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے. آج جمعرات کا دن آتا تم فاتحہ پڑھ
کرنے والے کو تلاش کرتے ہو. جمعے کا دن آتا وضو کرنے کے طریقے تم سے نہیں آتے, نماز کی زکاتیں تم سے نہیں آتی. اگر کسی سے کچھ سننا شروع کر دیا جائے تو آپ کی گردنیں جھک جائیں گی. کسی کا نام مسلمان ہے کیا؟ کسی کا نام ہے مسلمان؟ نہیں. ارے اگر مسلمان دیکھنا ہے تو وہ کل کا مسلمان دیکھو. خدا کی قسم کہ وہ ہوش بعد میں پکڑتے تھے, پہلے اللہ رسول کا ذکر کرنا سیکھتے تھے. کہاں چلے گئے آپ؟ کہاں پہنچ گئے آپ؟ آج جب مصیبتوں کے تم پہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا تو کہتے ہو مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا سمجھ میں آئے گی تمہارے بات؟ تم کس منزل پر سفر کر رہے ہو کیا تمہیں معلوم ہے؟ نہیں ہے پتا تمہیں. قرآن کا ادب کرو بھائی. قرآن اپنے گھروں کی صرف سجاوٹ مت بناؤ, قرآن کو اللہ نے تمہارے دلوں کی سجاوٹ کے لیے اتارا. زور سے اور دل سے. قرآن تمہارے گھروں کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہے, قرآن دلوں کی سجاوٹ کے لیے ہے. قرآن گھروں میں رکھ کے بھول مت جاؤ, قرآن کو اپنے سینے میں اتارو. جس دن قرآن پاک تمہارے دلوں کی سجاوٹ بن جائے گا اسی دن مشکلیں دنیا سے دور ہوتی چلی جائے. مشکلیں, پریشانیاں, رنج و غم, حادثات, زلزلے, بھوکمپ, ان سب کی وجہ قرآن کی بے حرمتی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ نمبر 2, غور سے سن لو. کیوں آتا ہے زلزلہ؟ پہلا تو یہ کہ جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تب. نمبر 2, جب زمین پر سفید داڑھی والے کی بے عزتی لوگ کرنے لگے تب بھوکم آتا ہے. آپ تمہارا باپ تم سے محفوظ نہیں ہے, اسٹیشنوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں باپ, روڈ ویز پہ کھڑے رو رہے ہیں باپ, روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں باپ. آج ماں کو دوپٹہ اڑانے والا نہیں ہے کوئی. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو مولانا صاحب نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا نہیں چھوڑیں گے. پکڑ تو لے پہلے. تو جیسے کہ ہاتھ میں نبی کا دامن, جس نے آج تک اپنی ماں کا دامن نہ پکڑا, جس نے آج تک اپنے باپ کا دامن نہ پکڑا, اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا؟ ارے آوارہ آدمی, 15 mm یا 20 mm کی پتھری اگر تیرے گردے میں ہو جائے تو تو اپنے گردے کو ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ جھک کے چلتا, الٹرا ساؤنڈ کرا کے آپریشن کا نمبر آتا, ادھر ادھر بھاگا پھرتا. مجھ سے سانس نہیں جاتی, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا. اگر کوئی پوچھے ہوا کیا, کہا 15 mm کی پتھری ہے, 20 mm کی پتھری ہے. مگر امام الانبیاء کانفرنس میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیو, 15 mm کی پتھری سے چھوٹ جاتے ہو تم. ابھی سوچا تو نے کہ 2.5 کلو کا تجھ جیسا بچہ ماں اپنی کوکھ میں رکھ کے زمین پر ٹہلتی ہے, جب تکلیف ہوتی ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ماں زمین پہ گر جاتی ہے, مگر تجھے تکلیف نہیں ہونے دیتی, اپنے وجود پر سہ لیتی ہے صرف یہ کہہ کر کہ مجھے تکلیف ہو جائے, میرے پیٹ میں رہنے والے بچے کو ایذا نہ آ جائے. شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو کہ میاں مشکلیں آ رہی ہیں, ہم کیسے مانے کہ تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے؟ کان کھول کر سن, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا وہ کبھی اپنی ماں کو ٹھوکر نہیں مار سکتا, اپنے باپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو نا, حافظ جی دعا کرو, قاری صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو, مفتی صاحب دعا کرو, پیر صاحب دعا کرو. میں دعاؤں کا مخالف نہیں ہوں, یقیناً مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, مگر لکھنؤ میں جینے والے زندہ دل سنیوں, گرد و نواح سے آنے والے غیور مسلمانوں, یاد رکھنا دعا کے لیے دل چاہیے, دل. اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تمہاری ماں کے سینے میں چھپا کر رکھا ہے وہ دل کسی مولوی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چوم لے,
कोई रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आज तुमने देखा कि तेरा बाप कहाँ है, आज तुमने देखा तेरी माँ कहाँ है, आज तूने देखा तेरा भाई कहाँ है, आज तूने देखा तेरा पड़ोसी कहाँ है, आज तूने देखा तेरा रिश्तेदार कहाँ है। नहीं, तुम्हें तो बीमारों तक की खबर नहीं है यार। माँ बिस्तर पे पड़ी है, खैरियत नहीं पूछते। माँ को 3-3 दिन का फाका है, जाके पूछते तक नहीं। और बीवी का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट में खाना खाता बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती? जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, और बीवी को ला करके फ्रूट भी, खाना भी, दुनिया की चीजें भी, जिंदगी अजीब बना ली तूने अपनी। मैं नहीं कहता कि बीवी से प्यार मत कर, मोहब्बत मत कर, उसे मत खिला, अरे खूब खिला, वो शरीक हयात है। मगर मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूँ, बीवी को बाद में खिला, पहले जिसने कोख में रखा उस माँ को खिला दे। हाथ उठा के बोलो और दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे घरों में ऐसी बेटियां पैदा करे, ऐसी बेटियां तुम्हारी गोद में उतारे कि जो बेटियां अपनी ससुराल में जाके अपने खुसर को बाप और अपनी सास को माँ, अपने देवर को भाई, अपनी ननद को अपनी बहन समझे, ताकि उसके कदमों की बरकत से वो घर जहन्नम नहीं जन्नत का नमूना बन जाए। जरूरत है अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। अगर कोई मुसीबत में है ना तो उसकी मदद करना सीखो। जोर से बोलो। हाँ, कोई मुश्किल में है तो काम आओ। क्या फरमाया नबी ने? कोई प्यासा मिले पानी पिलाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें हौज़े कौसर के जाम अता करेंगे। कोई भूखा मिले खाना खिलाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें जन्नत के खाने अता करेंगे। कोई नंगा मिले उसे कपड़ा पहनाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें जन्नत के हुल्ले अता करेंगे। नबी ने क्या कहा? अगर कोई भटका हुआ मुश्किल में मिल जाए तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक ले जाओ, हम कयामत के दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। आज तो किसके घर में फाका है, तुझे कोई परवाह नहीं। कौन मुश्किल में है, तुझे कोई परवाह नहीं। मुसलमान अपनी पहचान छोड़ता, ये समझ लेना, मुसलमान अपनी पहचान छोड़ता। तुमने क्या छोड़ा आज तक? सिर्फ दलाली, हराम कमाना, हराम खाना, झूठ, गीबत, चुगली, बकारी, अय्यारी, शराब नोशी, दगाबाजी करते तुम हो। और इसका करता एक है, मगर मुश्किलें इसके सबब सब पे आती हैं। कभी सोचा तुमने, ख्याल किया तुमने कभी? किसी खैरियत पूछ लो, किसी के बारे में जाके जानकारी ले लो, तुम्हें कोई परवाह नहीं। कौन कहां मुश्किल में है, कौन कहां परेशानी में है, तुम्हें कोई परवाह नहीं। मेरे नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के अचानक एक दिन मुसल्ले पर खड़े हुए। खड़े होकर नबी ने फरमाया, मेरी मस्जिद में है कोई ऐसा जिसने नमाज बाद में पढ़ी हो, पहले रात में बीमार की अयादत की हो? जोर से बोलो जरा, और जोर से। इतना जब कहा तो उमर बिन खत्ताब खड़े होकर बोले, आका मेरे पड़ोस में एक बीमार था, मैं जाना चाहता था मगर इधर नमाज का वक्त हुआ, इसलिए मैं पहले नमाज के लिए आया, बीमार को बाद में जाकर देखूंगा। नबी ने इशारा करके कहा, उमर उठने में जल्दी मत किया करो, अपनी जगह बैठ जाओ। मेरे नबी ने कहा, है कोई? पीछे से हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। आने के बाद नबी को सलाम किया। मेरे नबी कहते, मेरे खलील क्या हाल है? अबू बकर सिद्दीक बोले, या रसूल अल्लाह, जो आपने फरमाया है ना वो अबू बकर करके आया है। कहा मतलब? कहा आका मेरे पड़ोस में एक गरीब है, मैंने नमाज बाद में पढ़ी है, पहले गरीब की अयादत की है। मुस्तफा हाथ पकड़ के बोले, मदीने वालों तुम्हारा जी चाहता होगा हम किसी जन्नती को ले गए
جس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لے. تو نے پوچھا تو نے پوچھا تیری ماں کس حال میں ہے, تو نے پوچھا تیرا باپ کس حال میں ہے, تو نے پوچھا تیرا بھائی کس حال میں ہے, تو نے پوچھا کبھی تیرا پڑوسی کس حال میں ہے؟ شرم نہیں جاتی؟ یاد رکھ سر پہ تاج ہے ایمان کا تیرے. سن لو, اس لیے تمہاری ذمہ داریاں بہت ہیں. ماں سے دل سے پیار کرو, پوری طاقت سے بولو یار. باپ سے دل سے پیار کرو, بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دو. اگر کوئی مشکل میں ہے تو بعد میں کھاؤ, پہلے پڑوسی کو کھلا دو. اور اسلام کا مزاج دیکھو, مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تیری ہانڈی میں گوشت بنتا ہو اور دیوار کے پاس پڑوسی اگر قریب رہتا ہو, نبی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے وہ ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنائے تاکہ تیری سبزی کی خوشبو دیوار پار کر کے پڑوسی کے گھر نہ جا سکے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر خوشبو اس کے گھر چلی گئی اور بچوں نے محسوس کر کے وہی سبزی کی طلب اپنے باپ سے کر لیا, اس کا ذمہ دار تو ہوگا. جتنی تکلیف غریب کو ہوگی اس کا ذمہ دار تو ہوگا. اب مصطفیٰ پلٹ بیان کرتے ہیں, نبی کہتے ہیں یا تو ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنا, یا پھر ایسا دل پیدا کر کہ جب سبزی بن جائے تو ایک پیالہ سبزی نکال اور اپنے حصے کی 2 روٹی نکال, اور نکالنے کے بعد ایک پیالہ سبزی اور 2 روٹی اپنے پڑوس میں جا کے اس غریب کو دے دے جس کے بچوں کو کھانے نہ ملا, پینے نہ ملا, پہننے نہ ملا. اس کے غریب بچوں کو جا کے ایک پیالہ سبزی اور 2 روٹیاں دے دے تاکہ غریب کا بچہ تجھ سے پہلے, تیری بیوی سے پہلے, تیرے بچوں کے کھانے سے پہلے کھانا کھا کے بستر پہ سو جائے. نبی نے پڑوسی کہا ہے, پڑوسی یہ نہیں کہا حافظ جی کے گھر, قاری صاحب کے گھر, مولانا صاحب کے گھر, مفتی صاحب کے گھر, پیر صاحب کے گھر, سید صاحب کے گھر, مفتی صاحب کے گھر نہیں. نبی نے کہا پڑوسی, مطلق فرمایا چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ اٹھاؤ سب, چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو. ارے یار یہ تو کچھ دیش کے لفنگے ہیں جنہوں نے بٹوارا کر دیا کہ یہ ہندو, یہ مسلم, یہ سکھ, یہ عیسائی. ارے ہمارا تو وہ مذہب ہے جہاں پر دل دکھانے کی تلقین نہ دی گئی ہے بلکہ دل جوڑنے کی تلقین مصطفیٰ نے ادا فرمائی ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو, جا کے پڑوسی کے بچوں کو دے دے. کیا کہا نبی نے, اگر رات کو غریب کا بچہ پیٹ بھر کے بستر پہ سو گیا, مصطفیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن دنیا جنت کو تلاش کرے گی اور میری شفاعت غریب کو کھانا کھلانے والے کو تلاش کرے. یہ ہے مذہب اسلام. آج تجھے پتا ہے جب عید کا دن آتا نا تیری بیوی 5000 کا سوٹ پہنتی ہے, ہاں تیری بیٹی 10,000 کا لہنگا پہنتی ہے, مگر کبھی چاہ کے تو نے اپنے بھائی کی بیٹی کو دیکھا تو نے اپنی پڑوسی کی بچی کو دیکھا جسے دوپٹہ بھی لے, اپنے بھائی کی بیٹی کی خیریت پوچھی تو نے. سنو مسلمانوں, اپنے دلوں کی سنگ دور کرو. دیکھ لو کوئی بات نہیں ہے, ہو سکے تو انہیں بتاؤ کہ 2-4 منٹ وہ بھی ہماری تقریر سن لیں. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو پولیس ادھیکاری پرشاسن کے جو لوگ ہیں نا ان کا ساتھ دیا کرو. یہ بھی سن لو, ان کا ساتھ دیا کرو پولیس والوں کا. سمجھ گئے آپ؟ یہ جو آپ دیکھتے ہو نا پولیس کو, یہ وہ نہیں, یہ کسی ماں کے بیٹے, کسی بہن کے بھائی, کسی عورت کے شوہر ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, تمہاری رکشا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. غلط بہوار زندگی میں کبھی پرشاسن پولیس کے ساتھ کبھی مت کرنا. مائک والو ٹھیک کر لو, تم کیوں ڈر رہے ہو یار, بلا وجہ کی بات. تم پہلے ایک تو بول رہے آئی, ارے کوئی بات نہیں ہے یار,
हम इसलिए तो कर रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। शासन का साथ दिया करो, प्रशासन के काम आया करो। अच्छे लोग होते हैं ये पुलिस वाले, बहुत बढ़िया लोग होते हैं ये, समझ गए आप। तुम और नजर से देखते हो इन्हें, नहीं, पुलिस को अच्छी नजर से देखो। मेरा खुद का भाई भी है पुलिस में। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं प्रशासन बनो, अपने बच्चों को पुलिस में भेजो, IAS IPS सब कुछ बनाओ अपने बच्चों को, जरूरी है। आप आइए, अब सुनिए यहाँ, सुभान अल्लाह बोलो। मैं अगली बात बताता हूं, है ना। क्या कहा नबी ने? गरीबों को खिलाना सीखो। और कैसी आदत करीमा थी यार, 1500 साल हो गए, आज भी लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। अरे जोर से बोलो भाई। अरे देखा नहीं अमेरिका में एक ईसाई ने कलमा पढ़ लिया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी 3 दिन हुए, 3 दिन रिसर्च कर रहा था वो, सैकड़ों यानी कि 10-15 साल से रिसर्च किया उसने। कुरान पर रिसर्च किया, हदीस पर रिसर्च किया, शरीयत और कानून पर रिसर्च किया। पढ़ता पढ़ता वो तुम्हारे मेरे रसूल की जिंदगी पे आया। जब तुम्हारे मेरे रसूल की जिंदगी उस ईसाई यानी कि उस शख्स ने पढ़ी, तो ईसाइयों का बहुत बड़ा पोप था, पोप ईसाइयों को सबक देने वाला, उनको स्पीच देने वाला, उनका स्कॉलर था वो, यानी बहुत बड़ा इस्लाम यानी उनके मजहब का स्कॉलर था वो। मगर जानते हो तुम क्या किया? उसने पढ़ता पढ़ता मजहब इस्लाम की किताबों और तुम्हारे नबी की जिंदगी तक जब आया तो इसने इस्लाम कबूल किया। ईसाइयों ने कहा ये क्या किया तुमने? तो उस शख्स ने जानते हो क्या कहा? उसने एक जुमला बोला, वो जुमला मैं बताऊंगा, अगर तुम सुभान अल्लाह बोलोगे मैं बताऊंगा। उस शख्स ने कहा सुनो, मैंने जिंदगी और लोगों की भी पढ़ी जो महान थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, मगर सबकी जिंदगी के बाद जब मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जिंदगी पर जब मैं आया और जब मैंने उनकी जिंदगी को पढ़ा तो मैं सर देखने पर मजबूर हो गया कि इंसान तो बहुत देखे, दुनिया का सबसे महान, सबसे पवित्र, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे मुकर्रम, सबसे बड़ा, सबसे अखलाक और किरदार में अगर कोई अजीम शख्स देखना है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद का देख लो। उससे अच्छा दुनिया में कोई इंसान कोई नहीं। सुनिए, कर दो कम कर दो माइक वालों। अब चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और जोर से। अब जानते हो मेरे रसूल की जिंदगी क्या है? अल्लाह अल्लाह, तुम तो अपनों को नहीं देते। मदीने में एक औरत थी, बेवा हो गई, छोटी सी बच्ची छोड़ के उसका बाप मर गया। 7 साल की हुई तो घर में फाके देखकर बच्ची टूट गई। एक दिन प्याला हाथ में लेकर बोली, मां ऐसा ना हो कि हम सिसक से सर के मर जाएं। बच्ची को मां ने समझाया, कहा बेटी सब्र कर। बच्ची से सब्र ना हुआ, 7 साल की थी, हाथ में प्याला लेकर मदीने में निकल गई। दरवाजे पर जा जाके भीख मांगी, 3 दिन तक भीख मांगती रही। कितने दिन? जोर से बोलो। 3 दिन तक भीख मांगती रही, मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। जब 3 दिन की भीख मांगने के बाद औरत को एक भी लुकमा ना मिला तो अब चेहरा कर मेरी तरफ करके बात सुन लो। बच्ची रोकर घर में बैठ गई। बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ अब जी चाहता है कि मैं खुदकुशी करूं और दुनिया से चली जाऊं, मर जाऊं। अब इस जमीन पर जीने दिल नहीं चाहता। बच्ची को समझाते समझाते माँ बेहोश हो गई। जैसे ही आंख खुली तो बच्ची रो रही थी। माँ ने सीने लगा के कहा, बेटी रोने की वजह बोल। 7 साल की बच्ची ने कहा, माँ रोना सिर्फ इस बात पर आ रहा है कि इतने बड़े मदीने में कोई भी ऐसा नहीं है जो हम जैसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख के एक रोटी दे दे। 3 दिन हो गए, किसी ने एक लुकमा न दिया। मेरी बात पर किसी ने लब्बैक ना कहा। इतना जब कहा तो बेबा टूट गई। बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बेटी कान खोल कर एक बात सुन ले। कहा क्या? कहा 3 दिन तक तू अपनी मर्जी से घूमी है, आज के दिन मेरी मर्जी से चली जा। जोर से बोलो। कहा जाऊं? कहा चली जा मदीने में।
کہا کس کی چوکھٹ پر؟ میں نے مدینے میں کسی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ بیوہ بولی نہیں بیٹی ابھی ایک دروازہ باقی ہے، اگر تو چلی جاتی تو وہاں سے خالی نہیں آتی۔ بچی نے کہا ماں وہ دروازہ کس کا ہے؟ عورت بولی وہ دروازہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ہے۔ زور سے اور دل سے، ارے آج سچ وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اتنا جب کہا تو بچی بولی ماں کیا وہ مجھے دے دیں گے؟ عورت نے رو کے کہا یہی تو کمال ہے اس میں کہ آج تک ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں آیا۔ حامد لکھنؤ کے ہی رہنے والے تھے، حامد لکھنوی، انہوں نے ہی کہا تھا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، 7 سال کی بچی بولی ماں کیا کہنا ہے؟ کہا چلی جا ان کی چوکھٹ پر جا کے صرف اپنا حال بتا دے۔ 7 سال کی بچی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر گئی، جا کے دروازے پہ ہاتھ مارا، پہلی آواز میں میرے رسول کا دروازہ کھلا۔ وہ دروازے اور ہوتے ہیں جو کسی کی صدا پر لبیک نہیں بولتے، یہ دروازہ میرے رسول کا تھا۔ پہلی صدا میں آمنہ کا لال آیا، مدینے کا تاجدار آیا، نبیوں کا سردار آیا، کائنات کا دولہا آیا۔ مصطفیٰ نے بچی کو کھڑا دیکھا، دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت یعنی کہ بچی کے قریب آئے، دیکھا تو بچی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ خدا کی قسم نبی نے اپنی رحمت بھرا ہاتھ بچی کے سر پہ رکھ دیا۔ 7 سال کی بچی مصطفیٰ کے سامنے جو 3 دن کے غم کے آنسو آنکھ میں ٹکے ہوئے تھے وہ موتی بن کر بچی کی آنکھ سے زمین پر گرنے والے تھے۔ میرے رسول نے گرتے آنسوؤں کو دوسرے ہاتھ میں روک لیا، اس کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا اے بیٹی رو مت، وہ دروازے اور ہوتے ہیں جہاں رویا جاتا ہے، ان دروازوں پہ رویا نہیں جاتا، روتے ہوئے کو ہنسایا جاتا ہے۔ 7 سال کی بچی نے جب اتنا سنا تو میرے نبی کا چہرہ دیکھا۔ مصطفیٰ بولے آئی کیوں ہے؟ 7 سال کی بچی بولی میں بات بتا دوں سنیں گے؟ کہا کیوں نہیں؟ میرے رسول کی بارگاہ میں بچی بولی میں یتیم ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میری ماں پہ اوڑھنے کوئی چادر بھی نہیں ہے، گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، زندگی سے آج میں اپنے آپ کو زندگی سے ہٹانے والی تھی، خودکشی کا نمبر تھا، 3 دن سے مدینے میں بھیک مانگ رہی ہوں، کسی نے ایک لقمہ نہ دیا، تب میری ماں نے مجھے آپ کی چوکھٹ پر بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے اے بیٹی چلی جا، جسے کوئی نہیں دیتا اسے مسلمانوں کا پیغمبر دیتا ہے۔ میرے رسول نے سنا، سن کر کہا ہاں ہاں تیری ماں نے اچھی جگہ بھیجا، بیٹی کیا چاہتی ہے؟ بچی بولی کھانا دے دو، میری ماں کے لیے اوڑھنے چادر دے دو تاکہ میری ماں اپنے جسم کو چھپا سکے، اتنا سننا تھا۔ اور زور سے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر 7 سال کی بچی کھڑی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ میں آنسو ہے، میرا رسول فرماتا ہے اے بچی آئی کیوں ہے؟ بول، کہا کہ ایک چادر دے دو، ایک وقت کا کھانا دے دو تاکہ اپنی زندگی بسر کر سکوں، اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ بولے بیٹی رک جا، اندر گئے میرے رسول، جانے کے بعد تمہاری میری ماں حضرت عائشہ کو کہا تھا میرے آقا نے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ عرض کرتی ہاں ہاں کھانا ہے نا؟ نبی نے فرمایا آج ہم نہیں کھائیں گے، زور سے اور دل سے بولو آج ہم نہیں کھائیں گے۔ نبی کی بیوی تمہاری میری ماں بولی آقا اور؟ کہا میرے دروازے پہ ایک مہمان آیا ہے، آج ہم اس اپنے بچے مہمان کو کھلائیں گے۔ خوشی سے جھوم گئی تمہاری میری ماں، توشہ تیار کیا، گھر کی وہ چادر اٹھائی جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے، ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر سونا بنایا جائے تو وہ سونا کم پڑ جائے گا، میرے رسول کی چادر کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ آج وہی چادر میرے رسول نے اٹھا کے تہ بنائی اور تہ بنا کے نبی عائشہ کے پاس آئے۔ اماں عائشہ بولی آقا یہ کیا ہے؟ کہا بچی کو چادر بھی دینا ہے عائشہ، کھانا بھی دینا ہے عائشہ۔ نبی نے کھانا اٹھایا، چادر اٹھائی، دروازے پہ مصطفیٰ آئے، بچی آ کے پال پال کے دیکھ رہی
لیے 8 دن سے زیادہ کا فاقہ ہو چکا، میرے نبی نے کھانا بچی کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد چادر کی تہ بنا کے بچی کے ہاتھ میں دیا، کہا لے بیٹی یہ چادر اپنی ماں کو اڑانا اور یہ کھانا ہے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا۔ بچی خوش ہو گئی، نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایک بات سنتی جانا، جب جب بھوک لگے واپس پھر ادھر ہی آنا، اس لیے کہ یہ دروازہ خدا پاک نے کسی اور کے لیے نہیں تم جیسے غریبوں کے لیے کھولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اتنا سننا تھا۔ 7 سال کی بچی نے چادر سینے لگائی، کھانا ہاتھ میں لیا، نبی کی چوکٹ سے واپس چلی، جیسے ہی نکل کے رسول پاک کے دروازے سے بچی آگے بڑھی، ایک قدم چلتی دوسرا قدم پلٹ کر نبی کا چہرہ دیکھتی، ایک قدم چلتی دوسرا قدم پلٹ کر نبی کا چہرہ دیکھتی۔ میرے رسول بولے اے بچی آگے بڑھتی چلی جا، آگے چلتی چلی جا۔ بچی آگے چلی، مصطفیٰ کا شان نبوت میں داخل ہو گئے، گھر میں پہنچی، جانے کے بعد بچی نے کہا ماں بہت اچھی جگہ بھیجا ہے تو نے، زور سے کہا کیوں؟ کہا کھانا بھی دیا اور ایک خوشی کی خبر سن، کہا کیا؟ چادر کھولی۔ اے نبی کی شان کیا، اگر کوئی اپنی کمر نبی اگر اپنی پشت مبارک کسی غیر کی دیوار سے لگا دے تو وہ کلمہ پڑھ لے۔ آج تو چادر نبی کی ان کے گھر آ گئی تھی، جیسے ہی چادر آئی گھر خوشبو سے بھر گیا۔ عورت بولی کیا ہے؟ کہا ماں کھانا بھی دیا ہے اور تجھے جسم چھپانے اس نے چادر بھی دی ہے۔ اللہ اللہ جیسے ہی سر کے قریب لائی، عورت بولی بیٹی روک لے، یہ چادر پاک ہے اور میرا جسم نہ پاک ہے، میں جب تک نہیں اوڑوں گی جب تک جسم پاک نہ کر لوں۔ عورت اٹھی، تمہارے میرے رسول کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی اور مدینے میں اعلان کیا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ جو رسول دنیا کے اندر اپنے جسم کی چادر اتار کے دے سکتا ہے وہ قیامت کے دن گناہگاروں کو خدا سے جنت بھی دلا سکتا ہے۔ یہ میرا رسول ہے۔ 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا میرے رسول کو بھولنے تیار نہیں ہے۔ تجھے تیرا پڑوسی نہیں جانتا، تجھے تیرا رشتہ دار نہیں جانتا، تجھے تیرا بھائی نہیں جانتا، تجھے تیرے خاندان والے نہیں جانتے۔ کیوں؟ بد اخلاق ہے تو، بد کردار ہے تو۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنا کردار اچھا کرو، اپنا کیریکٹر اچھا کرو۔ اب تیسری بات سن لو، تقریر ختم۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ نمبر 1 جب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، نمبر 2 جب سفید داڑھی والے کی بے عزتی ہوتی ہے، نمبر 3 جب زمین پر عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں۔ اپنی عورتوں کو روکیے، پردے میں رکھیے، بازاروں میں جانے سے بھی روکیے اور مزاروں پر جانے سے بھی روکیے۔ سن لیجئے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، صرف ایک مزار ہے نبی کا جہاں جا سکتی ہے عورت، باقی وہ مزار جہاں پردے کا معقول انتظام نہ ہو وہاں عورت نہیں جا سکتی۔ ہاں جہاں محرم کے ساتھ جائے اور مزار پہ بھی با پردہ رہے اور کوئی پردے کا الگ انتظام ہو وہاں عورت جا سکتی ہے نا، ورنہ کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو کالج، اسکول، یونیورسٹی، علوم و فنون کی برانچوں اور کوچنگ سینٹر بھی اگر بھیجو تو پردے کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجو، خود لے کے جاؤ، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، خوب حفاظت کرو، بے پردگی مت کرو، اکیلا مت بھیجو۔ آج بھیڑیے تمہاری بچیوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہزاروں لڑکیاں غیروں کے شکنجے میں ہماری جا چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والے تمام میسیجوں پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے اپنی بچیوں کو پردے میں رکھیے، خوب پردے میں رکھیے، خوب پردے میں رکھیے، اور زیادہ تر ایک چیز پر خیال رکھیے، وہ کیا؟ حرام کھانا چھوڑیے، حلال کمائیے اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلائیے۔
خود بخود آپ کی عزتیں بچیں گی، عزتوں کی حفاظت ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی تھی، نقاہت کی وجہ سے اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ کمر جھک چکی تھی، ان کی کمانے کے لائق نہ رہے، گھر میں اکیلے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹی جوان تھی، گھر میں کئی دن کا فاقہ ہوا، غربت اور پریشانیوں نے گھر کو توڑ کر رکھ دیا، اور بزرگ کی کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں کا نور کم ہونے لگا۔ جوان بچی نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، جب فاقوں پر فاقہ بچی کو ہوا اور اس کے چھوٹے بہن بھائی کو ہوا تو ایک دن 25 سالہ جوان بیٹی گھر سے نکل گئی اور بازار کی طرف چلی گئی۔ اس بازار میں جہاں جسم فروشی ہوتی تھی، لوگ یعنی کہ عورتیں اپنے جسم کو بیچ کر کے اپنا گھر چلاتی تھی، اسی بازار میں یہ 25 سالہ غریب باپ کی بیٹی جا کر کھڑی ہو گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی نہیں آیا، شام ہو گئی، خریدنے کوئی نہیں آیا۔ شام کو اعلان ہوا، جو لوگ خریدنے والے تھے وہ لے کر چلے گئے، جو عورتیں باقی ہیں وہ واپس اپنے گھر چلی جائیں۔ ساری عورتیں اپنے گھر چلی، انہی میں یہ لڑکی بھی آئی۔ باپ نے پوچھا بیٹی کہاں تھی؟ جوان 25 سال کی بچی باپ کے قدموں پر گر کے بولی بابا جان گھر میں فاقہ تھا اس لیے بازار گئی تھی تاکہ جسم بیچ کر اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کر سکوں۔ اتنا سنا تو باپ ٹوٹ پڑا، کھڑا ہو کر اپنی بچی کو سینے لگا لیا۔ اے بیٹی کیا اس منزل پہ آ گئی؟ کہا ہاں۔ کہا اے بیٹی قسم کھا کے بول، کیا تجھے کسی نے آ کے پوچھا؟ کسی نے تیری قیمت لگائی؟ کسی نے تجھے دیکھا؟ بچی بولی ابا جان افسوس اسی بات کا ہے جو مجھ سے کم حسن والی تھی وہ اچھی قیمت میں چلی گئی، مگر میری طرف قیمت پوچھنا تو بڑی بات، کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ آخر معمہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا اللہ کی قسم قربان جاؤ، باپ نے سر چوم کے کہا بیٹی ابھی تو صرف ایک دن گئی ہے، اگر اس بازار میں قیامت تک بھی تو کھڑی رہے گی تب بھی تو میری بیٹی کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کہا ابا جان دیکھا بھی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ دیکھے گا کیوں نہیں؟ باپ نے کہا بیٹی اس لیے نہیں دیکھے گا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کوئی حرام لقمہ تجھے کھلایا نہیں ہے۔ جس دن حلال کھانے لگو گے بیٹیاں تمہاری عزت کرائیں گی، بیٹے تمہاری عزت کریں گے، خاندان تمہارا عزت دار بنے گا۔ ایک روٹی کی جگہ آدھی کھائیے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیے۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔